شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 7 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک ہوئے۔ اسپنوام میں ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی جس میں ایک خارجی مارا گیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے خوارج دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کیمرین پیٹرول مقابلے کے شرکاء کی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل کی ٹیم کو دنیا کے مشکل ترین فوجی برداشت اور قائدانہ صلاحیتوں کے مقابلے میں شاندار کارکردگی پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل نے ٹیم کی لگن اور سخت تربیت کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی ہے اور اس نے پاکستان آرمی کے کمال کے عزم کی پھر توثیق کی ہے۔ شرکاء نے آرمی چیف کا یہ اعزاز دینے پر شکریہ ادا کیا اور نظم و ضبط، بے لوث خدمت اور پیشہ ورانہ کمال کے بنیادی اقدار کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور عظمی خان کو نیوز کانفرنس نہ کرنے کی شرط پر بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا انکشاف۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بانی PTI کا حق ہے کہ وہ فیملی اور وکلاء سے ملاقات کریں لیکن سیاست کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اطلاع تھی کہ 26 نومبر کو بڑی شورش کا پروگرام تھا۔ علی امین گنڈاپور نے کچھ چیزیں کرنے سے انکار کیا اس پر ان کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو لایا گیا۔ احتجاج کے تانے بانے سے ملاقاتوں سے جڑتے ہیں، اسی وجہ سے ملاقاتوں کو روکنا ضروری تھا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈاکو کو زندہ جلا دیا گیا۔ عوام نے تشدد کے بعد ڈاکو کو آگ لگا دی۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت ساجد کے نام سے ہوئی۔ واقعے کا مقدمہ 30 سے 35 افراد کے خلاف درج۔ SHO اورنگی ٹاؤن یوسف مہر کو معطل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ریڈ زون میں خوفناک حادثہ۔ ابو ذر آصف نامی کم عمر ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی اسکوٹی چلانے والی لڑکیوں پر چڑھا دی۔ دونوں لڑکیاں جاں بحق۔ ملزم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا ہے۔ ابو ذر کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں۔ عدالت نے کم سن ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر ڈرائیورز کی گرفتاری روک دی۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ کم عمر ڈرائیورز سے متعلق پہلے آگاہی مہم چلائی جائے۔ کم عمر موٹر سائیکل اور کار چلانے والے بچوں کو وارننگ دی جائے۔ غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں عمر ایوب، شبلی فراز، سرتاج گل سمیت 15 ملزمان اشتہاری قرار۔ راولپنڈی ATC میں سماعت۔ عدالت نے ملزمان کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پنوں میں مسلح افراد کا حملہ۔ اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید، 3 اہلکار زخمی۔ دہشت گردوں نے اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کے قافلے پر حملہ کیا۔ اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر گاڑی کو آگ لگا دی۔ شہید اسسٹنٹ کمشنر اور 2 پولیس جوانوں کی نماز جنازہ۔ شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش۔ صدر وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی واقعے کی مذمت۔ سہیل آفریدی نے کہا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، واقعے میں ملوث عناصروں کے افر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں مسلح افراد کا شہری پر سرعام تشدد۔ بااثر شخص نے معمولی تکرار پر شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سیکیورٹی گارڈ بھی تشدد کرتے رہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ گاڑی کی سرکاری نمبر پلیٹ بھی جعلی نکلی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑا گاڑی ٹکرانے کے بعد ہوا۔ تشدد کرنے والے شہری اور متاثرہ شہری کے درمیان صلح ہو گئی۔ کراچی کے علاقے نیپا چورنگی پر دردناک واقعہ۔ 3 سالہ ابراہیم کے والدین غم سے نڈھال۔ ذمہ دار کون؟ بلدیہ عظمیٰ کراچی، گلشن اقبال ٹاؤن یا وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور جس کے باہر یہ حادثہ ہوا؟ نالہ کس کی حدود میں آتا ہے؟ میئر کراچی پتہ لگانے میں ناکام۔ سندھ حکومت اور میئر کراچی نے انکوائری کمیٹی کا وہی پرانا کھیل کھیلا لیکن نتیجہ 0 نکلا۔ جماعت اسلامی کا نیپا چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ۔ میئر کراچی استعفیٰ دو کے نعرے۔ مظاہرین نے بچے کی ہلاکت کا ذمہ دار KMC کو قرار دیا۔ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے پر 3 سالہ بچہ جان سے گیا۔ یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں۔ سندھ حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونا شہریوں کو حقوق سے دور رکھنا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا نیپا والے واقعے نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا کہا تھا جو رپورٹس آئی ہیں ان سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔
اسلام آباد کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں سلنڈر دھماکہ، 3 افراد زخمی۔ دھماکہ چائنیز ڈپارٹمنٹ کے سامنے والے بلاک میں ہوا۔ زخمیوں کو پمز ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، ایک کی حالت تشویشناک۔ برآمدات میں اضافے پر مبنی ملکی معاشی ترقی کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ مختلف ورکنگ گروپس کی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ کاروبار اور مضبوط معیشت سے ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم کی ٹیکس شعبے میں اصلاحات پر ورکنگ گروپ اجلاس میں گفتگو، کہا نجی شعبے کے ماہرین کی جانب سے جامع تجاویز پر مشہور ہوں۔ کاروباری شخصیات، سرمایہ کاروں کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کے احکامات پر اظہار تشکر۔ وفاقی وزیر داخلہ کی شب قدر میں ایف سی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں خصوصی شرکت۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں نے سلامی پیش کی۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے خلاف فیڈرل کانسٹیبلری ہمیشہ صف اول رہی۔ پاس آؤٹ نوجوان منظم اور اپنے مشن کے لیے تیار ہیں۔